बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं जवाद बाकर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में तेजी से तब्दीलियां आती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े गठजोड़ भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और ये जो इत्तेहादियों के साथ भी मिला जा रहा है और दूसरी जानिब कुछ अपने जो बिखरे हुए साथी हैं उनको भी समेटने की कोशिश की जा रही है। पीडीएम की तरफ अगर निगाह डाली जाए तो पीडीएम की सियासत है या उनका मुस्तकबिल आखिरकार क्या होगा, इसी पर आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम निगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, क्या देख रहे हैं, पीडीएम की सियासत किस तरफ जा रही है? देखें, अभी 2-3 दिन में जो वाक़यात हुए हैं उससे लोगों को बहुत सी बातें सोचने का मौका मिला है। हालांकि कोई अनहोनी बात नहीं हुई। लोगों का ख्याल था, वो लोगों ने इस बात पे इसरार किया हुआ है, शायद सरकारी टीम की ये कामयाबी है कि उन्होंने इस बात को कंसंट्रेट कर दिया है और बना दिया है कि ये इलेक्शन में इन्होंने इस्तीफे देने हैं और इस्तीफे देंगे और इस्तीफों के जरिए तहरीक चलाएंगे। अच्छा, इनका भी मसला ये था कि इन्होंने इसको इतनी हाइप क्रिएट की कि लगता था कि असल माटो जो है, असल जो पीडीएम है वो इस्तीफों पर भी मुनहसर है। अब जाहिर है कि इस्तीफे देने से पहले कई बातें सोचनी पड़ेंगी। हुकूमत ने खुद जाहिर कर दिया था इस्तीफे देंगे तो फिर भी बाई इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपके कोरम का मसला है, जो 84 होता है या जितना भी होता है वो मौजूद रहेगा, या और बहुत से दलाल दिए। तो बात ये समझ आ गई थी कि इस्तीफे नहीं देना ऑप्शन नहीं है। यानी इस्तीफे देने की बजाय इन्हें सेनेट के इलेक्शन लड़ना पड़ेंगे, इन्हें जो बाई इलेक्शन है उसके लिए इसरार करना पड़ेगा। इसमें पीपल्स पार्टी जो थी वो ज्यादा इसके एक्टिव नजर आई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके कहा कि जो ज़िमनी इलेक्शन आपने रोके हुए हैं कोरोना के चक्कर में वो पूरे करें, ताकि सेनेट का जो हमारा इलेक्टरल वो एक स्ट्रेंथ है वो पूरी हो और आप अपने मेंबर ला सके। इससे ये अंदाजा हो गया था कि ना सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे ना ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। इसके खिलाफ हाइप क्रिएट होती रही, लेकिन ये इस हाइप को इन्होंने चैलेंज इसलिए नहीं किया कि इनके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोगों में एक जज्बा पैदा हो रहा था, जोश पैदा हो रहा था, कुछ करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस्तीफा लेके जाएंगे या क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई इस्तीफे तो हमने देने हैं, लेकिन ये कब देने ये तो तय नहीं। ये तो है क्यादत को इस्तीफे 31 जनवरी से पहले दे दो। जब वहां अजलास होने से पहले ही बस कहारा साहब एक टीवी पे कह रहे थे कि भाई हमारे लिए तो हमने तो कभी जगह खाली नहीं छोड़ी। 85 में असल में इन्होंने छोड़ी थी ना, तो बड़ी ऐसी होगी, सारी सीटें पूरी हो गई, नई क़यादत आ गई। तो इनका तो मौका वाज़ेह हो गया था कि पीपल्स पार्टी जो है इस्तीफे सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं देगी। सही। और ये जो समझा जाता है कि अगर इस्तीफे देंगे तो उसके नतीजे में सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, वो फार्मूला, वो बात जो है वो गलत है। उन्होंने अपनी सलाह कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस्तीफा की बात करते थे। अब इन्होंने वाज़ेह तौर पर जब ये इस बात का ऐलान किया कि हम सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, या ये कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, या सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने आज राब्ते भी शुरू कर दिए हैं MKM के अफराद से, अख्तर मेंगल वगैरह की पार्टी से और दूसरे लोगों के साथ, कौम परस्तों के साथ। और जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी कह दिया है कि भाई मुझसे सीखो जो कुछ सीखना है, मैं बताता हूँ। उनका स्टाइल है, ऐसा ना हो कि सैफुर रहमान को तरह आ किसी को मेरे कदमों में गिरना पड़े। उन्हें कहा आप नैब को धमकी दे रहे हैं, उन्हें कहा नहीं, मैं इस हुकूमत को धमकी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये 3 साल के लिए आते हैं, इन्होंने चले जाना होता है, हमें तो रहना होता है। अगले दिन नवाज शरीफ ने खाने पानी बनाया तो बिस्तर उठाया, बोरिया बिस्तर उठाया और मुख से बाहर चले गए और मुद्दतों बाहर रहे। उनका एक स्टाइल है, वो दाद देते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, आगे चलते हैं, मुफाहमत भी कर जाते हैं। वो बहुत उनका माशाअल्लाह। ये इसमें उन्होंने तो उसी अंदाज में एक तकरीर भी की जो क्लियर थी। उससे पहले जो हाइप थी वो बिलावल ने या मरियम ने जो क्रिएट की हुई थी। लोग ये कह रहे थे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, फजल रहमान इनको आगे लगा रहे हैं। उधर फजल रहमान साहब के साथ भी हुआ कि उनकी पार्टी के अंदर छोटी सी बगावत हुई, वो होती रहती है, वो कोई नहीं। नतीजा ये निकला कि लोगों ने कहा कि पीडीएम इस्तीफे नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है पीडीएम मर गई। हुकूमत ने तसर दिया कि पीडीएम अगर इस्तीफे नहीं देगी तो ये खत्म होगी गोया, और ये कि ये तो नॉन स्टार्टेड है, और ये कि ये किस्सा पारीना है, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए। अब हुआ ये कि अब मुस्लिम लीग के लिए था कि मुस्लिम लीग क्या करेगी, क्या ये फजल रहमान के साथ मिलकर इस्तीफों का ऑप्शन पर गौर करेगी या क्या करेगी। इन्होंने भी अपना जो मीटिंग कल की उसमें तफसील से गुफ्तगू की, और नतीजे के तौर पर यह हुआ कि बाहर आके इनका एक लीडर गिरफ्तार हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब। और यही अंदर हुआ कि आखिरी फैसला नहीं हुआ, लेकिन डिस्कशन हुई है
اور ڈسکشن میں یہی ہوا کہ بھی ہم استعفے کیوں دیں گے, ہم بھی پنجاب اسمبلی سے جو اپنی 4-6 نشستیں لے سکتے ہیں سینٹ میں, ہم وہ لیں گے. ہماری کمی آئے گی, لیکن یہ ہے کہ جو ہم لے سکتے ہو وہ تو لینا, اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اپنے آخری فیصلے کے لیے نواز شریف سے رجوع کرنا ہوگا. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہماری انفارمل میٹنگ تھی, فارمل میٹنگ ہم 2-1 دن میں کریں گے اور فیصلہ کریں گے, پھر پی ڈی ایم آخری فیصلہ کرے گی. صحیح, وہ اس کے بال میں کورٹ میں بال ڈال دیتے جو کم جنوری کو ہونے جا رہی ہے نا میٹنگ. جی, اب ساری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو نقشہ بن رہا ہے وہ اس حساب سے بن رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے سینٹ کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے, اور اس کے بعد سوچے, کیونکہ 31 جنوری کے بعد انہوں نے طے کرنا ہے کہ مزید کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے. ابھی جگہ جگہ ریلی کر رہے ہیں, ملتان میں کی ہے, اب وہ جو نوڈیرو میں گڑی خدا بخش میں بھٹو کی برسی پہ کی ہے, بہت بڑا جلسہ کیا ہے. مردان کا جلسہ بہت بڑا تھا. اب اس سے ہوتا ہے کہ مردان کے جلسے میں بلاول نہیں آئے, اب یہ ہے کہ یہاں تک مولانا فضل الرحمان نہیں آئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو آپ کا ملتا رہے گا, کسی مصروفیت تو ہوگی. انہوں نے ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا, عبدالغفور حیدری آئے. اچھا, اپنے پروگرام بھی ہوتے ہیں, اپنے بھی ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ پورا ایک ہی کرنا ہے. تو یہ وہ ہائپ اپنی جو کریٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور حکومت بڑی کلیئرلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب تو ختم ہو گئی, کیونکہ اب تو آپ نے استعفے نہیں دینے, استعفے دو نا. اچھا, وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو حکومت کہتی ہے استعفے دو, ضرور ان کا کوئی فائدہ ہے, اور فائدہ نظر آتا ہے کہ استعفے دیں گے تو اس سے یہ تو الیکشن تو ہو جائیں گے. وہ ایک جعلی الیکشن جیسے بھی کروانے کے بعد وہ بہت سی سیٹوں پہ قبضہ کر لیں گے, پھر آپ بحث لڑتے رہیے گا, کورٹوں میں لڑتے رہیے, کہیں اور چلتے رہیے. قانونی طور پر تو وہ بلاول نے تو واضح طور پر کہہ دیا, اس نے کہا کہ عدالت میں بھی جائیں گے, پارلیمان میں بھی, سینٹ میں بھی. یہ سارے نعرے ہوتے ہیں نا جی. اصل زمینی حقائق تو یہی ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں ان سیٹوں پہ قابض ہوں گے. چلیے آپ غاصب کہہ لیجئے, لیکن ہو تو جائیں گے نا وہ. تو اس لیے پی ڈی ایم جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اب اپنا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے. وہ جو فضا انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو تیز کرنا چاہتی ہے. متحد ہیں ابھی تک یہ پی ڈی ایم والے, وہ پی ڈی ایم جتنی متحد ہو سکتی ہے اتنی متحد رہے گی. یہ پارٹیاں جو مختلف بنتی ہیں, ان کی اپنے دیکھیے جو انٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی کے وہ سندھ میں ہے, ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. پنجاب مسلم لیگ کے انٹرسٹ پنجاب میں ہے, ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ بڑا چنک جو ہے ریپرزنٹیٹو کا وہ ان کے پاس ہے. تو چنانچہ آپ مسلم لیگ نون کو نظر انداز اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس بھی سندھی کارڈ ہے. تو اس ساری صورتیاں, اور مولانا فضل الرحمان وہاں بیٹھ کر ایک مجمع جو اکٹھا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو لا سکتے ہیں, وہ ایک الگ طاقت ہے. ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی ہے, تو بغاوتیں یہ کئی بار ہوئی ہیں. جمعیت علماء اسلام کی تاریخ بھی دیکھی جائے تو پہلے تو یہ جمعیت علماء اسلام وہ ہے جو جمعیت علماء ہند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب سوشلزم وغیرہ کا جھگڑا ہوا, یا اس سے پہلے جو سوال پیدا ہوا کہ پاکستان میں کون سی ہو, تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام بنائی تھی. یہ پھر انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا, تاریخ اپنی وہاں سے شروع کی, لیکن نام جمعیت علماء اسلام رکھا, کیونکہ جمعیت علماء پاکستان تو نام ہے جے یو پی کا, مولانا شاہ نورانی کی پارٹی کا. ہمیں افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا جی. اچھا, ہمیں سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی. افتخار صاحب ماشاءاللہ یہ تو معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, اور بڑی غیر جانبی تجزیہ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب رائے آدمی ہے, ایک نقطہ نظر کے ساتھ انہوں نے فائٹ کی ہے پورا پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن اپنی رائے کو وہ اپنے بڑے طریقے کے ساتھ بیلنس طریقے سے رکھا. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل, آپ سنائیں. ٹھیک ہے, دعا آپ کی سر. کیا کہانی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی؟ کیا مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے شاید فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی جو لوگوں نے افواہ اڑا رکھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہی تھی, ٹوٹ گئی ہے, نان سٹارٹڈ ہے, ختم ہو گئی ہے, یہ قصہ پارینہ ہے. شبلی فراز صاحب ذرا گاڑی اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ شبلی فراز صاحب کا پہلے مسئلہ سمجھیں گے. شبلی فراز صاحب کی سینٹ کی سیٹ ختم ہوگی تو وہ ٹکٹ کی تلاش میں ہے, تو ٹکٹ تو تبھی ملے گی نا کہ جب اس سے بھی زیادہ گاڑی اردو بولیں گے. ٹکٹ کا تو انسان کوئی نہیں ہوگا. مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں بڑا پریشان تھا کہ اتنا مہذب آدمی اور اتنا اچھا آدمی, پرسنلی ہی واز اے ڈیسنٹ مین, مطلب لفظوں کے چناؤ میں اور ایکسپریشن میں, لیکن پھر مجھے پتا لگا خود کے نام ہے لسٹ میں پارے ہو رہیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں درست ہے. ہمیں اصل پرابلم پہ کیا ہوگی ہے, پی ڈی ایم کے بارے میں جس اعلامیے کے بعد پی ڈی ایم بنی,
ہمارے دوست اس اعلامیے کے آخری پیراگراف کو سرے سے پڑھنے کو تیار نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات. تو کوئی کسی کو سمجھا تو سکتا نہیں. ماشاءاللہ اتنے اچھے لائیو قسم کے ہمارے اینکرز ہیں اور تجزیہ نگار ہیں اور کالم نویس ہیں کہ پڑھ کے مطلب آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں کی کوڑی لے کے آتے ہیں اور کہاں سے کس چیز کو کہاں سے جوڑتے ہیں. یہ ایک نیا دیکھ رہے ہیں جرنلزم کا رخ. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ہمارے بھی رحم کرے. اس کا جو آخری بات ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو جو آپشن ہے اسمبلیوں کی اس کو بھی استعمال کریں گے. یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی میٹنگ میں کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا. یہ نہیں حیران ہو گیا پرسوں میں کہ جی وہ نواز شریف آئے گا تو ہم استعفے دیں گے یا جلوس نکالیں. یعنی میں تو بس سم تھنگ دیکھیں ہم بھی رپورٹنگ کرتے رہے 32 ایئرس میں اس پروفیشن میں رہا ہوں. اتنی سخت رپورٹنگ ہوتی سر، رات کو خبر دے کے بیٹھ جاتے تھے اور حسن مسعود صاحب کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ انہوں نے گتے کے نیچے رکھ لی ہے یا تو یہ ردی کی ٹوکری میں گئی اور چھپے گی نہیں چھپے گی. وہ پڑھنے کے بعد رات کو بعد کر 10 بجے فون کرتے تھے کہ جی دوسرے آدمی کا موقف کہاں ہے. ٹھیک ہے، مصیبت 10 بجے رات کہاں اٹھائے کسی کو موقف لے. تو ایک جرنلزم وہ تھی اور ایک جرنلزم یہ ہے کہ آپ نے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ تو حیران کن ہے. پی ڈی ایم جو کر رہی ہے یہ درست کر رہی ہے. دیکھیں جی پالیٹکس میں تمام آپشنز کو کھلا رکھنا چاہیے. یہ بات پی این اے کی تحریک کے بعد سمجھ آ گئی. ٹھیک بات ہے. لیکن پی این اے کی تحریک کو جب یہ بات سمجھ آئی، پی این اے کی تحریک چلانے والوں کو ارماز اظہر خان اور ولی خان کی بیگم کے دباؤ کے بعد تو بہت دیر ہو چکی تھی. ٹھیک. ورنہ تینوں کتابیں دیکھ لیں آپ، مولانا کوثر نیازی کو دیکھ لیں، پروفیسر غفور صاحب کو دیکھ لیں، ان کو آپ کتابیں دیکھ لیں، حفیظ پیزازادہ صاحب کے انٹرویوز دیکھ لیں، تو اس میں سب میں بات سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن آپشنز کو بند کرنے کا نتیجہ پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے نا. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، کتنے مہینے؟ 5 مہینے وہ کرائسس چلتا رہا. پی ڈی ایم بھی 5 مہینے کرائسس چلا سکتی ہے. یہ کہنا کہ وہ نہیں چلا سکتی میں نہیں سمجھتا کہ دوست درست کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب میں جن کے سٹیکس ہائی ہیں وہ تو پنجاب میں فائٹ بیک کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو سندھ والے ہیں وہ اپنی اسمبلی سینٹ کو چھوڑ کے باہر چل جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشنوں کے بعد پھر یقین کریں کہ اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پہلی اٹیمپٹ وہ کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اگینسٹ عمران خان، ناکام ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہوتی ہے، جو موومنٹ ہوتی ہے، وہ خود اتنا بڑا ایک ایشو بن جاتی ہے. درخواست دی جاتی ہے، موو کی جاتی ہے، تقاریر ہوتی ہے، ووٹ ہوتی ہے. وہ سارا وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کا وجہ بن جاتا ہے. ہار جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پنجاب میں آ کے موو کر دیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ پی ڈی ایم گھر جا کے بیٹھ جائے گی یا پی ڈی ایم کا کمپرومائز ہو گیا. اور آپ نے بہت اچھا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بارے میں، بیکاز آپ زیادہ جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی مفتی محمود کی پارٹی، لاسٹ آدمی جو زندہ ہے مفتی محمود کے ساتھ ہی وہ شیرانی ہے. ٹھیک بات ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اینڈ مائی نالج. ٹھیک ہے. یہ شیرانی صاحب موجود تھے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا سربراہ. ٹھیک ہے. تب تو نہیں بولے. یہ مولانا شیرانی صاحب جب رہے اپنا اسلامی نظاتی کونسل کے تب تو ان کو کوئی برائی نظر نہیں آئی. ٹھیک بات ہے. تو ان کو بھی احساس کرنا چاہیے. اور جب مولانا سمیع الحق مرحوم علیحدہ ہوئے اور مولانا فضل الرحمان علیحدہ ہوئے تو پارٹی تو تب علیحدہ ہوگی تھی نا. ٹھیک ہے. اگر ان دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں. ان کا اس سے پہلے بھی ہوئی، مولانا درخواستی کو لیا انہوں نے، درخواستی گروپ. بالکل. تو ایسی کوئی بات نہیں. چونکہ ہمارے جو دوست ہیں، نوجوان دوست جو آئے ہیں، وہ ان کو اگر وہ کتابیں پڑھ لیا کریں جو تاریخ کی جو بھی اویلیبل بکس ہیں بک اسٹالس پہ، تو کافی انفارمیشن ان کے پاس ایسی آ جائے کہ کچھ کہنے سے پہلے ان کو پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک دوسری بات ہے جی کہ جس طرح میں نے کہا کہ شبلی فراز صاحب کی جو جاری ہے تو بیچاروں نے تو بہت بڑے بڑے کی باتیں کرنی ہیں. اور جتنے غیر منتخب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے دوست ہیں اور ان کے مشیر ہیں، ان کے ایڈوائزر ہیں، ان کے اسپوک پرسن ہیں، وہ سب ہی جو کچھ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے پرائم منسٹر کے پاس کتنا اچھا وقت ہے. پورا دن میں 3 گھنٹے وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے اور بچے اور بچیوں تم نے کیا کرنا ہے. جس ملک کا پرائم منسٹر اس طرح کا وقت لگائے، جس کے ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس میں لوگ خطے غربت سے نیچے آ رہے ہیں، جس میں مڈل کلاس نیچے جا رہی ہے. اگر مڈل کلاس کل 49 پر تھی تو آج مڈل کلاس 34 میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب مڈل کلاس نیچے جاتی ہے تو تباہی ہوتی ہے اقتصادیات کی، کیونکہ بائنگ پاور نہیں رہتی.
जब बाइंग पावर नहीं रहती तो मार्केट्स कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक बात। जब बजाय इस पे डिबेट करे, वही समझाता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, अब कल मैंने एक अजीब चीज देखी कि मरियम के हाथ में जो मग है, ये मग कैसा है, और 9 तस्वीर उस मग की मुख्तलिफ मौके की इकट्ठी करके चलाई गई। अब मुझे बताएं, मरियम के हाथ में जो मग है, क्या वो मेरा मसला है? बिल्कुल मेरा मसला नहीं है। मरियम क्या कहती है, वो क्या बोलती है, वो उस पर मुझे समझना चाहिए और सोचने की कोशिश करें। उसके हाथ में जो मग है, 9 पिक्चर्स ऑफ दैट मग फ्रॉम द डिफरेंट अपना मौकों की उतार के इकट्ठी की गई। मग के बारे में स्टोरी क्या है, खुदा का खौफ करेगा। गॉड सेक, जो हमारा पीडीएम नाकाम हो जाएगी, मान लो क्या नाकामी उसकी होगी भाई, 2.5 साल की हुकूमत रहेगी है, वो इनको तंग करती सिसकती इलेक्शन तक ले जाएगी। जब इलेक्शन का बच जाएगा घंटा, फिर पता लगेगा क्या कौन किधर खड़ा है। एक और मैं एक बात बताऊं, जो कहा जाता है ना कि पीपल्स पार्टी ने कल सारी वो बातें की हैं जो उसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले, लेकिन सब्जेक्ट टू पीडीएम अप्रूवल। ठीक है, सब्जेक्ट टू पीडीएम अप्रूवल। ठीक है। सुनने वालों को, जानने वालों को समझ नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है। ठीक है, ऐसा ना करें। एक बात और आखिरी, सियासी कुव्वतों की नाकामी गैर सियासी कुव्वतों की ताकत बन जाती है, ये इफ्तिखार अहमद कह रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये ना करें। हाँ, ठीक ये बात ना करें। आपने बड़ा ठीक मैसेज दे दिया, बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया और बड़े खूबसूरत लफ्जों में दिया। अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान भी समझें, हमारे एंकर पर्सन भी समझें, और हमारे सो कॉल्ड नाम नहाद दानिशवर भी समझें कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है और कैसे ले जाना है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उन्होंने क्लियरिटी के साथ, देखो मैंने कहा था कि बड़े इत्तेदाल के साथ और बड़ी बड़ी दुरुस्त समझ के साथ ये बात करते हैं। इन्होंने बात बिल्कुल क्लियर की और बताया कि ये किस लिए क्या करना है, कैसे करना है, और आगे जाके हमारा रास्ता क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, कामयाब होगी नहीं होगी, फिर इससे एक फजा क्रिएट हो जाती है। फिर पंजाब में ले आएंगे बिल्कुल। देखे ना, ये उसके बाद सोचेंगे कि सिंध असेंबली डिजॉल्व कर दे अगर करनी पड़ी। लेकिन ये बात है कि ये सारा काम आसान नहीं है। इसके लिए आपको सलाहियत चाहिए, जहानत चाहिए, वक्त चाहिए। और क्या ये इससे पहले हुकूमत घुटने टेक देती है या क्या करती है? उन्होंने ठीक कहा कि पीएनए की तहरीक को 5 माह लगे थे, फिर जाके लेकिन लेट समझे कॉम्प्रोमाइज का रास्ता खोला जाए। बिल्कुल। और जब उनको एहसास हुआ, वो भी 2 बंदों को हुआ, असर खान को, नसीम वली खान को, और आज तक इल्जाम लगाते हैं कि जी उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होगी, और गोया वो ज़ियाउल हक के साथ गोया मिले हुए थे, ये कहना चाहते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी ये तजिया जो है बड़ा बुनियादी भी हो, माकूल भी हो, और इसका मतलब भी हो। जी बहरहाल ये एक बात। अच्छा मीर साहब, फिर कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी के जो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुलाकात होती है, फैसल सब्जवारी, ताज हैदर भी जाते हैं, उसमें मरदमशुमारी पे भी कह रहता है, ये जो मुलाकातें हैं ये हुकूमत के लिए कोई पैगाम है? नहीं, देखिए जी, एक तो वो चाहते ये हैं कि वो सारे लोग जो कि स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने मरदमशुमारी पे इकट्ठा करना चाहा, जिसपे अख्तर मैंगल भी साथ है, जिसपे एमक्यूएम भी साथ है, और बहुत सी फोर्सेस साथ हैं। और ये वो लोग हैं जो असेंबली में काउंट करते हैं, और सेनेट के इलेक्शन में जोड़ तोड़ की जाए तो उसका कोई मफहूम निकल सकता है। सही। अच्छा, जो खासतौर पे पीपल्स पार्टी है, वो सेनेट के इलेक्शन में जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है उसमें जोड़ तोड़ से बरसों के साथ मसरूफ है, उसको अंदाजा होता है क्या करना है। वो इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो इंतजार तो नहीं कर सकते कि अब पीडीएम का इजलास होगा फिर फैसला होगा, उसमें तो जो फैसले हो रहे हैं कंसेंसस के साथ होने, हर पार्टी अग्री होना लाजमी है। तो अगर पीपल्स पार्टी अग्री नहीं करेगी तो पीडीएम वो फैसला तो नहीं करेगी ना जी। बिल्कुल। तो चाहे कर कार्रवाई तो अपना काम तो शुरू किया जाए, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में उनके पहले भी स्टेक रहे हैं, अगरचे इल्जाम लगता है उन पर कि वो संजरानी के इलेक्शन के बाद उन्होंने एक तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लिया था फोर्सेस के साथ, जो एस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस है, कर लिया होगा भाई, लेकिन वो कुछ कर सकते हैं ना, वो कर रहे हैं, यही समझा जाए। सही है। हमें ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक। मीर साहब,
وفاقی حکومت نے رویت حلال کمیٹی، جو حلال کمیٹی ہے، اس کی تشکیل نو کر دیا ہے، جس میں مولانا عبدالخبیر آزاد کو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر دیا اور 19 اراکین اس میں شامل ہیں۔ یہ یکدم ہی سڈن ہی یہ سب کچھ ایک تو بادشاہی مسجد جو لاہور کی ہے نا جی، یہ دلی کی بادشاہی وہاں کے جو امام ہوتے ہیں وہ گنے جاتے ہیں، ہندوستان میں گویا مرکزی امام ہے۔ سری نگر کے وہ جو میر وائز کہلاتے ہیں ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے، اور چونکہ یہاں جو بادشاہی مسجد ہے اب ان کے خطیب کو انہوں نے مقرر کیا ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ شاید کچھ مسلک کا بھی پرابلم ہوگا اور اس کو کسی اور طرح سے دیکھا جائے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے علامہ راغب نعیمی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو ہیں، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا بالکل جی۔ اور میری بات ہوئی ہے ابھی مفتی منیب الرحمان سے، وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی 10 دن پہلے کسی نے فون کر کے بتایا کہ خبر چل رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ استحقاق حکومت کا وہ کر سکتی ہے، ظاہر کو یہی کہیں گے ایک محقق العالم دین، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ جس طرح وہ ایک مسلک کے لوگوں کے گویا سب سے بڑے مفتی گنے جاتے ہیں، مفتی منیب الرحمان، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور پچھلے دنوں میں ان کے نام کو خاص طور پر نمایاں طور پر آتے رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک دوسرے مسلک کے آدمی کو اس پہ مقرر کر دیا ہے، یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہوگا، شاید آپ فرنٹیئر کے اس اثر میں آنا چاہتے ہیں جو پوپل سے حساب کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور راغب نعیمی صاحب کو آپ نے ڈال کر یہ کیا ہے کہ چلے اسی نقطہ نظر کے ایک آدمی کو ڈال دیا ہے تو تک کوئی ایسی بات نہ ہو، اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ سٹارٹ میں مولانا احتشام الحق تھے، اور احتشام الحق کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو پھر یہی تحفظات تھے، اس کے بعد یہ ایک لمبے عرصے تک یہ کمیٹی جو تھی، پھر کرم شاہ اظہری اس میں رہے، بڑے معقول، بڑے اعتدال پسند، بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے شخص تھے، اور ان کے بعد ان کی میراث جو تھی مفتی منیب صاحب کے پاس آئی تھی، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی اچھا، صاحب، راغب نعیمی صاحب نے ہمیں شامل، بہترین بات ہے جی۔ السلام علیکم نعیمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راغب جناب صاحب، سجاد میر صاحب، اچھا میری بات ہوئی ہے ابھی مفتی منیب صاحب سے بھی، اور اسلام آباد میں ہیں، انہیں بھی اس طرح کی خبر ملی ہے کہ وہ یہ ہوا ہے، اور ان کا رد عمل یہ تھا کہ ٹھیک ہے حکومت کا استحقاق انہوں نے کر دیا، اب کیا یہ جو نئی تبدیلی ہے، آپ تو شامل ہیں اس میں اب، لیکن جو چیئرمین بنائے گئے ہیں یہ کیا 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 لگتا ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح؟ اس سے کچھ تھوڑا سا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے ساتھ میں ان میٹنگز میں شریک رہا ہوں جو وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے ساتھ ہوئی ماضی میں، اور جو کیا کہتے ہیں کہ انڈور میٹنگ ہوا کرتی تھیں، اور اس میں مفتی صاحب نے یہی بات جو آپ نے ابھی ان کے بارے میں فرمائی، یہی بات انہوں نے بھی کی کہ حکومت کا استحقاق ہے، وہ جب چاہے کسی اور چیئرمین کو لانا وہ لا سکتی ہے، حکومت سمجھتی ہے جو جس شخص کو بہتر طور پہ لانا لا سکتی ہے، اور وہ اختیار رکھتی اس بات کا۔ تو جہاں تک معاملہ ہے ریکانسٹیٹیوشن کا، یہ کافی عرصے سے مختلف حلقوں سے بات اٹھ رہی تھی کہ رویت حلال کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، آلموسٹ کافی طویل عرصے سے ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی تھی، اور اب دوبارہ جو ہے یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے۔ جب ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ چیئرمین اور ممبران میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو تبدیلی آئی ہے، چیئرمین کا مسئلہ تھا، پہلے پیر کرم شاہ عزیز تھے اور پھر اب مفتی منیب الرحمان تھے، ایک خاص مسلک، ایک خاص جو جمہور زیادہ لوگ جس مسلک پہ ہیں اس کے ایک بندے کو سربراہ بنایا گیا تھا۔ شروع میں احتشام الحق تھانوی تھے، بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی پیدا ہوا، بہت سی باتیں کی گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات یوں ہی چلتی رہے گی یا اس پر بھی کچھ اثرات پیدا ہوں گے؟ اچھا، بیچ میں نا دو ممبران جو ہیں وہ مس ہو رہے ہیں۔ ایک مفتی عبداللہ صاحب جو کہ لال مسجد کے خطیب تھے، وہ بھی چیئرمین رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے دادا جان مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ بھی کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں مختلف اوقات میں۔ تو یہ دیکھیے ایک اعزازی عہدہ ہے، اور اعزازی عہدہ لیکن اپنے قضاوت کے حوالے سے بڑا اہم ہوتا ہے، بے شک اعزازی ہے، اور ملک میں رہنے والے
95% سے زائد مسلمانوں کے روزے، نماز عیدین اور دیگر عبادات اسی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے ساتھ متعلق ہیں. رمضان المبارک کا آغاز ہونا اور شوال اور عید الاضحیٰ کا مقرر ہونا، مطلب یہ بڑا اہم ایک فیصلہ سازی کی کمیٹی ہے جس کے ذمہ بہت اہم معاملہ ہے. لوگوں کی عبادات ساری کی ساری اسی کمیٹی کے فیصلے کے اوپر اختیار ہوں گی اور موقوف ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چیئرمین بظاہر فرنٹ فیس ہوتا ہے کمیٹی کا، لیکن جہاں تک مجھے اس کی ورکنگ کا معلومات ہوئی ہیں، یہ پوری کمیٹی مل کر ایک فیصلہ کرتی ہے جس میں سپارکو اور دیگر سائنسی اداروں کے ممبران کی آراء کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے احتیاط برتی ہے کہ شاہی مسجد کے خطیب کو گویا بنا دیا ہے، لیکن ہمارے شاہی مسجد کے امام ویسے جو دلی کی شاہی مسجد کے امام ہیں اس طرح تو نہیں ہوتے نا جی کہ پورے مرکزیت ان کو حیثیت حاصل ہے، تو کیوں مقرر کیا گیا ہوگا انہیں؟ تو جہاں تک مجھے ایک اور اطلاع بھی ہے کہ مفتی صاحب کے بعد جو کہ سینئر ممبران تھے رویت حلال کمیٹی کے اندر، مولانا عبدالخبیر آزاد کا نام بھی ان میں آتا ہے جو سینئر ممبران تھے. تو ہو سکتا ہے یہ رہی ہو کہ کیونکہ سینئر ممبران میں ان کا نام شامل ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو بنا دیا گیا. یہ تو حکومت جنہوں نے بنایا، نومینیٹ کیا ہے، یہ تو بہتر طور پہ وہی بتا پائیں گے کہ اس کی نومینیشن کی وجوہات یا ریزنز کیا ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال میں راغب صاحب کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، میرا خیال میں سموتھلی سارا یہ چینج ہو جائے گی اور معاملہ ٹھیک چلتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ اتنا نہیں مسئلہ پیدا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جی. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ مسئلہ کی لڑائی شدید ہو جاتی ہے، تو یہ لگتا ہے کہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ مرنجی رہیں گے سب اور معاملہ چلتا رہے گا. صحیح ہے. ہمیں مختصر سے بریک پر جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو حکومت کا نواز شریف کا پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 16 فروری تک لیگی قائد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے. اس کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں اور نواز شریف کیسے وطن واپس لانے کے لیے کیا کیا یہ پالیسیز یا کیا کیا یہ اقدام کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ڈسکس کریں گے. ایک بریک. خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں
क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मीर साहब, कैसे देखते हैं कि हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला कर चुकी है, 16 फरवरी को कर रही है, तो क्या आप देख रहे हैं कि अगर पासपोर्ट ना हुआ तो नवाज शरीफ वतन वापस कैसे आएंगे? बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। शेख रशीद साहब को सियासी बयान देने का बड़ा शौक है। ये खबरें पहले ही फैल रही थी सोशल मीडिया पर कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट 15 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद या तो वो दरखास्त देंगे नए पासपोर्ट की या वो कुछ और ऑप्शन इख्तियार करेंगे, बरतानिया से कुछ रहेंगे, उनसे पनाह मांगेंगे। आज तीसरी खबर इससे भी खतरनाक आ रही थी कि उनको सऊदी अरब ने दावत दी है कि वो सऊदी अरब आ सकते हैं। अच्छा, ये खबर पाकिस्तान के लिए एक रियासत के तौर पर कोई अच्छी खबर नहीं है। सऊदी अरब से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अभी तक तो ये है कि हमें पैसे भी वापस करना पड़े जो आज तक सऊदी अरब ने कभी हमसे तलब नहीं किए थे, कभी डिमांड नहीं की थी। यूएई से के साथ जो कि सऊदी अरब का एक तरह का हलीफ है, हमारे ताल्लुकात पहले ही खिलाफ है। इन दोनों शहजादों की गाड़ियां हमने ड्राइव की है। फिर क्या है कि फॉरेन मामलात में हम आप कह देंगे कल के जी, और कहती हैं इसराइल को तस्लीम करो, हम कर नहीं रहे इसलिए हमसे नाराज हैं। हम कह देंगे मिसाल के तौर पर, लेकिन सूरत ये है कि आसान काम नहीं है। और जो एक बात की है अभी इसराइली दफ्तर खारजा ने कि एक और मुल्क तस्लीम कर रहा है इसराइल को, वो सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस रखी हुई है। लेकिन अगर ये हुआ कि नवाज शरीफ मेहमान बन गया सऊदी अरब का और हुकूमत पाकिस्तान की ज़ाहिर मर्जी के खिलाफ होगा, हमारे लोग तो एनआरओ नहीं देंगे कि सऊदी अरब चले जाओ, फिर क्या होगा? कुछ लोगों का कहना है कि वो वहां आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने सेटल होना होगा कतर जाएंगे। कुछ लोग नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के हैं, गालिबन हुसैन नवाज या हसन नवाज बेटों में से किसी के रेफरेंस से एक बात करते हैं, वो ये है कि नवाज शरीफ इससे पहले मुल्क आ रहे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, तो मरीम नवाज ने भी कल कहा ना कि उनकी तबीयत ठीक होती है, वो वतन वापस आ जाएंगे। नहीं, वो मिसाल के मुल्क वापस आते हैं, तो आप इस सूरत हाल में क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं? हुकूमत को तो सूट नहीं करता कि नवाज शरीफ मुल्क आए। आप ख्याल में वो आएंगे, हम उनको जेल में डाल देंगे। सही। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सुलेमान आबा साहब ने। जी, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान आबा साहब। साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक ठाक है। ये बताइए कि ये आ रहा है कि शेख रशीद कहता है कि मैंने पासपोर्ट जो है वो 16 फरवरी के बाद नवाज शरीफ को नहीं देना। तो ये क्या करना चाह रहे हैं आप मुल्क में? देखिए, मेरा जाती ख्याल तो ये है कि ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं फिलहाल, और ना उनके वीजे का पासपोर्ट का उस तरह से बड़ा इशू है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले जाएंगे, मुझे उसका भी इम्कान नजर नहीं आता। हाँ, नहीं जाएंगे नहीं, मतलब खबर ये है कि वहां से शायद उन्हें दावत है कि आप दौरा करना चाहें तो उम्र के लिए। मेरा नहीं ख्याल, उसकी एक वजह है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अगर सियासत में अपने आप को मेंटेन रखना है और जिस हद तक वो सियासत कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, उनके लिए तो लंदन ही जो है ना वो एक बेस्ट जगह है। सऊदी अरब तो कम अज कम नहीं है। सऊदी अरब में फिर सियासत की कोई बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। ठीक बात है। और जो लंदन में वो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, देखिए अगर हुकूमत उनका पासपोर्ट इशू नहीं करती जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है, तो वो तो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बड़े सिंपल से कह सकते हैं, देखिए मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान हुकूमत जो है वो मुझे पासपोर्ट मेरा इशू नहीं कर रही। उनका तो केस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए वो ज्यादा चांसेस ये है कि वो वहां पे अगर उनको कोई इस तरह का मसला आया तो वो वहां पे पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में गया तो मुझे विक्टिमाइज किया जा सकता है, जो कि उनका पहले से मुकदमा भी है और इसाकदार भी इसी मुकदमे की बुनियाद के ऊपर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, लंदन वाले जो है ना, अभी नवाज शरीफ साहब को बहुत से लोग ये कहते हैं ना, तो निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। लंदन को ये सूट ही नहीं करता, क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, वहां तो इस तरह के लापता पड़े हुए हैं जो सऊदी लंदन में जो मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी जुड़े हुए हैं, अपना इसाकदार भी वहां पे मौजूद है। तो मुझे फौरी तौर पे कोई बड़ी तब्दीली उस तरह से नजर नहीं आती। आपको पता है, इन्हीं शेख रशीद साहब ने चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि बस अब अल्लाह नहीं आई उनको ला सकते हैं, यानी हमारे पास उसका कोई इख्तियार नहीं है उनको लाने का। ये जो अपना शहजाद अकबर साहब बार बार दावा करते थे कि हम नवाज शरीफ साहब को कानूनी तरीके से वापस ला सकेंगे, उसमें तो उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ भी किया है। और खुद शेख रशीद साहब की भी बयान के अंदर वो नाकामी का एतराफ था
کہ اب ان کو اللہ ہی لا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ زندگی میں زندہ ہیں تو شاید نہ آ سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن سے ان کا آنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور جو لوگ لندن سے سعودی عرب مستقل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, مجھے اس میں بھی کوئی زیادہ وزن نظر نہیں آتا. نہیں مستقل فی الحال وہیں پر رہے. سلمان عباس صاحب مستقل نہیں, لیکن یہ جو ایک میڈیا پہ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ, کہ شاید انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ سعودی عرب وزٹ کریں, عمرے کے لیے نہیں آئیں. جائیں گے نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. نہیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن ابھی کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ہاں نہیں, مطلب عارضی طور پر عمرے وغیرہ کے لیے جانا تو نہیں سر, وہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ نکلے نا تو پھر ان کے لیے ذرا مشکل پیدا ہو سکتی ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سینیریو دیکھیں, وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے یہ کوئی پازیٹیو بات تھوڑی ہوگی. دیکھیے, حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ نواز شریف پاکستان آئیں گے تو حکومت کے لیے مشکلات ہی پیدا کریں گے نا. ٹھیک ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ لندن میں ہی بیٹھے رہے, بس خاموش ہو کے بیٹھے رہے, جیسے بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. تو حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں. اچھا, دوسرا ایک ہے کہ نواز شریف کو سعودی عرب کی دعوت ہے, دوسرا یہ ہے کہ شاید مریم نواز کو بھی دعوت ہے کہ آپ آئیں, وزٹ کریں. دیکھیے, مریم نواز کا نام بھی ابھی تو ECL میں ہی ہے نا جی, وہ اس وقت تک پاکستان سے جا نہیں سکتی جب تک کہ حکومت پاکستان کو اجازت نہیں دے. سرکاری طور پر اگر ان کو دعوت دی جائے کہ آپ آئیں. نہیں سر, نہیں, سرکاری طور پہ تو دیکھیے نا, وہ سرکاری طور پہ تو وہ کوئی اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہے جن کے لیے ان کو دینے کی ضرورت ہے دعوت, اس لیے وہ ایک انفرادی حیثیت میں ان کو انوائٹ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت پاکستان خود بھی کسی صورت میں مریم نواز کو پاکستان سے نہیں نکالے. اچھا, بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں. مطلب سعودی اگر کچھ کرنا بھی چاہیں, اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنا چاہیں, تو فی الحال پاسبل نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ پاکستان میں چند خبریں بنیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. جی, وہ باقاعدہ خبریں بنیں گی, اور اس کا کوئی اس طرح سے چیزیں نہیں ہے. یہ بہت پہلے بھی باتیں آتی رہی ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے رہے, آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے جانے کے فوراً بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز اب جانے والی ہیں. پھر ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ علاج کے لیے باہر جانے والے ہیں. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں وہ ذرا کافی مختلف نظر آتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ مریم نواز یہاں سے چلی جاتی ہیں تو ان کی تو پولیٹیکل سپیس جو وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تو شرنک ہو جائے گی. ٹھیک بات, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ کو ویسے کیا لگ رہا ہے کہ PDM کی یہ موومنٹ جو ہے یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اب؟ دیکھیے, PDM کی موومنٹ جو ہے اسی طرح سے چلے گی جیسے اس وقت چل رہی ہے, لیکن اس میں کافی دراڑیں آ گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے کل کے فیصلوں کے بعد, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر بغاوت کے بعد, خرم دستگیر صاحب نے کل اعتراف کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں, ضمنی انتخابات میں بھی جاتے ہیں. یعنی فوری طور پر جو استعفوں کی سیاست سے تو PDM نے اپنے آپ کو ایک سطح پہ ود ڈرا کر لیا ہے, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے. اور لانگ مارچ والی بات بھی شاید آگے نہیں چلے گی. آپ آگے دیکھیے گا, آہستہ آہستہ PDM کا جو اس وقت کا تھا کہ آر اور پار کا بیانیہ وہ ذرا کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور PDM میں اختلافات جو ہیں وہ خود سے اندر سے بھی موجود ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ ان کے اندرونی تضادات کو اور اختلافات کو نمایاں طور پر آگے کیا جائے. بالکل درست جناب, بہت شکریہ سلمان احمد صاحب. ابھی ہمیں افتخار احمد صاحب کو بھی سن رہے تھے, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا, آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا. اللہ کرے کہ وہ ہو جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو, یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں جی. بالکل جی, یہی صورتحال ہے. اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ڈیل کرنے والا نہیں, نہ حکومت میں نہ اپوزیشن میں. کوئی ایسا زیرک دماغ جو معاملات کو پورے ملک کے انٹرسٹ میں لے کر آگے بڑھ سکے. اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے تو بہت مفید ہے. زرداری صاحب مفید ہیں کہ وہ جوڑ توڑ اپنی پارٹی کے لیے بہت عمدہ کرتے ہیں. مریم نواز اپنی پارٹی کے لیے صرف یہ ہے کہ کراؤڈ پولر ہے. اس سے پہلے مجمع اکٹھا نہیں ہوتا تھا, مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو کبھی کوئی نہیں جانتا جی. صحیح. اور کس طرح بات آگے بڑھے گی کچھ اس کا کوئی طے نہیں دکھائی. کلوزنگ ریمارکس, یہی کلوزنگ ریمارک ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ PDM کا جلسہ, نواز شریف کا آنا, ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں, سماج میں ایک گڑبڑ موجود ہے جو کوئی سیاسی اگر تحریک کی شکل میں اختیار کرے تو مسائل پیدا کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. खबर सबसे पहले. ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन.
जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा। सुनहरे मुस्तकबिल की